میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج حالات دیکھیے، نوجوان کی زندگی دیکھیے، اس کے کپڑے دیکھیے غیروں کے طریقے پہ، ہماری لڑکیوں کے کپڑے دیکھیے غیروں کے طریقے پہ۔ جب تک اس کے کپڑے بالکل چست نہ ہو، جب تک اس کے کپڑے ٹائٹ نہ ہو، جب تک اس کا دوپٹہ بالکل پتلا نہ ہو، جب تک اس کا جسم نہ دکھے، تب تک وہ بازار میں نہیں نکلیں گی۔ بہت کم نظر آتی ہیں پردے کی لڑکیاں۔ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا بہت کم 1 2 5 10 ہوں گی جو پردے میں تھی، لیکن اکثر بغیر پردے کی آ رہی ہیں، اپنے چہرے کو دکھا رہی ہے، اپنا جسم دکھا رہی ہے، ہنستی بھی آ رہی ہے، مسکراتی آ رہی ہے، بات کرتی ہوئی لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور آج کل کے لڑکے بھی انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوا ہوگا۔ اتنا آسان ہے نوجوانوں، جلسہ سن لینے سے جنت نہیں ملے گی، جلسہ سننے کے بعد ایمان بڑھے گا، یہ کنفرم جانیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا اللہ کی بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب مومنین کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، مومن لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا نام لینے لگتا ہے، توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو آدمی کافر ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مردہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ بنو، زندہ بنو اور قوم کو زندہ رکھو۔ تم مسلمان ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، صرف کپڑے سے، نام سے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اوریجنل مسلمان بنو، ڈپلیکیٹ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس زندگی میں نماز نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں حرام چیزیں آ جائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جہیز کے نام پر اپنے گھر کے اوپر پلنگ لانے والوں، جہیز کے نام پر اپنے گھر کے اندر گاڑیاں لینے والوں، جہیز کے نام پہ اپنے زندگی پر پیسے جمع کرنے والوں، میرے بھائیو، حرام ہے حرام، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ہیں جس کو حلال و حرام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مشتبہات چیزیں، ڈاؤٹ فل چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک والی چیزیں، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبَرَّ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، فرمایا امام کائنات نے جو آدمی شبہ چیزوں میں پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا، وہ حرام کے اندر داخل ہو گیا، یعنی تم نے حرام کام کر لیا۔ اب جب تم نے حرام کام کر لیا تو میرے بھائیو، حرام جسم جنت کے اندر کیسے جائے گا؟ حرام چیزیں جیسے تیری زندگی میں آئی میرے بھائیو، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی جسم حرام، اس کی پرورش حرام چیزوں سے ہوتی ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جوانوں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دوست اللہ کو بناؤ، اللہ کے ولیوں کو، قرآن سے دوستی کرو، قرآن سے قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے بارے میں سفارش بھی کرے گا۔ القرآن یشفع، قرآن کل قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کرے گا۔ شفیع لاصحابہ، یہ قرآن کل قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا، وکیل بن کر کے آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ، اے اللہ
یہ وہ بندہ تھا جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کے سپورٹ میں بول رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن چیخ کر کے کہے گا شفیعا لاصحابی، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کل قیامت کے دن کرے گا۔ اے لوگوں جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہو، کم سے کم قرآن سے دوستی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے لیے سفارش کرے گا۔ ادم جنا نراشن سے استشفیتی محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے، آپ نے وہ تعلیم لوگوں کے درمیان پہنچائی اور آپ نے ایسا کام کیا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا اور آپ نے چند سالہ زندگی کے اندر اپنے اتہاس رچ دیا، تاریخ رچ دی۔ شیطان ہماری زندگی کے اندر کتنا حاوی ہے، کتنوں تقریریں کرواؤ، موبائل کے اندر مولوی صاحب کسی کے موبائل اٹھاؤ، نوجوانوں کو دیکھیے شیطان نے کتنا بڑا حملہ کیا ہوا۔ اکثر نوجوان کے موبائل میں فری فائر گیم ہے، اکثر نوجوان کے اندر پب جی گیم، اکثر۔ اب بتائیے اس گیم سے کیا ہوتا ہے؟ وقت کی بربادی، وقت لگا ہوا 12 بجے رات تک، 10 بجے رات تک، 11 بجے رات تک۔ ہمارے نوجوان لڑکے جب گاڑی میں جا رہے ہیں، رکشہ چلانے والا میں نے ایک مسلمان کو، کئی مسلمان کو دیکھا، چلا رہے بھوجپوری گانا لگایا ہوا ہے، سن رہا ہے، یہ ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب بتائیے غیروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں دے کہ تم ان کانوں کے اندر گانوں کو سنو، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی اس وجہ سے نہیں دے ان آنکھوں سے تم غلط چیزوں کو دیکھو، ان آنکھوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ان کانوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس زندگی کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یسالو، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن لا تقوم الساعہ، کل قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ کہے گا میری بندے میں نے تمہیں زندگی دی، 60-70 سال زندگی دی، او میرے بندے او میری بندی یہ بتا تم نے 60 سال زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوایا؟ یہی جواب دو گے میں نے اپنی زندگی گانے میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی پب جی گیم میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی فری فائر میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنے میں گزار دی، مال کمانے میں گزار دی، اور یہ مال کل قیامت کے دن بھی کام نہ آئے گا۔ یہی مال جس مال نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، دنیا کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہی مال تیرے لیے واپس بن جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور مال کے چکر میں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، سانپ بن کر کے آئے گا۔ ایک انسان دوڑے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، دوڑتا آدمی جہاں جہاں جائے گا یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ انسان رکے گئے، اب کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، کون ہے تو؟ وہ سانپ چیخ کر کے کہے گا، اس سانپ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دے گا، اور وہ سانپ یہی بولے گا انا کنزک انا مالوکا، اے انسان میں تیرا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی چکر میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے حلال و حرام کی تمیز کر دی۔ مال تو تم نے بہت زیادہ جمع کیا، تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تن پنیا میں مسجدیں بنی پھر بھی تیرے جیب سے پیسے نہ نکلے، اتنا بڑا تو کنجوس تھا۔ وہی مالو انا کنزکا انا مالوکا، وہی تیرا مالو، اور وہ انسان کو وہ سانپ لپیٹ میں لے لے گا، وہ سانپ انسان کو اپنے قبضے میں کر لے گا، اس کو ڈسے گا، اس کا زہر بہت ڈینجر ہوگا، اس کو ڈستا چلا جائے گا، اور یہی کہے گا نا کنزکا انا مالوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کے دیوانے کتنے، دولت کے دیوانے کتنے، اکثر
माल माल के चक्कर में लगा हुआ है, हालांकि कुरान करीम की आयत को भूल गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को मुत्तकासुर, कुरान की आयत अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। लोग माल के चक्कर में दीवाना पागल है, माल माल इंसान कहता है, कब्र तक चला जाता फिर भी माल की ख्वाहिश कमी नहीं होती है। माल इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है लेकिन इंसान का दिल हमेशा जिंदा रहता है, इंसान की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती है, इंसान माल माल कहते रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों का माल यही है कि जिसको उसने खा लिया, माँ कल तफा फनईता और लबिस्ता फअबलईता और तसद्दक़ता फअमज़ईता। जो इंसान ने कपड़ा पहन लिया, बोसीदा कर लिया, वही उसका माल है। जो अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही उसका माल है। जो उसने खा लिया, पी लिया, बचा लिया वही उसका माल है, उसके अलावा उसका कोई माल नहीं है। कल क़यामत के दिन ये माल काम आने वाले नहीं है। जो अल्लाह के राह में जो माल तुमने खर्च किया है यही माल कल क़यामत के दिन तुम्हें काम देगा। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, शैतान ने हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा कब्जा कर लिया है। सुबह से लेकर के शाम तक हम शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, शैतान जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। कंजूसी की तो हद हो गई है, कंजूसी की हद। मस्जिद में आप चंदा के लिए आदमी, जब आपकी मस्जिद में भी होता होगा, सबसे छोटा नोट 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया देता है, सबसे छोटा नोट। इतनी कंजूसी। अच्छा ये बताइए, जो अल्लाह ने जो माल दिया है उसी अल्लाह को दे रहे हो और उसको भी देने में तुम्हें शर्म आ रही है। कंजूसी।